کے علاوہ حکومت نے اعلان کیا کہ ایف بی آر بڑے شہروں میں جائیدادوں کی ریٹ کا تعین کرے گی، جس سے ٹیکس بڑھے گا، اس لیے ودہولڈنگ ٹیکس کو 2% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے 50 لاکھ روپے تک کی مالیت کی جائیداد کی خریداری کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ بینکنگ چینل کے ذریعے خریدی جائے گی۔ اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، سراج قاسم تیلی صاحب بھی چیئرمین بزنس مین گروپ سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہمیں جوائن کریں گے۔ شبر زیدی صاحب، سب سے پہلے آپ سے 5.5 ٹریلین ایک بہت اگریسو ٹارگٹ ہے، جو بہت ساری باتیں آپ کیا کرتے تھے پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم کے بارے میں، بلینکٹ ایگزمپشنز کے بارے میں، پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو، فائل نان فائلر کے بارے میں، وہ کافی ساری چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کی ہیں جو آپ باتیں کیا کرتے تھے ایف بی آر چیئرمین بننے سے پہلے۔ آپ پازیٹیو ہیں 5.5 ٹریلین کے لیے کہ یہ واقعتاً جمع ہو جائے گا؟ کیونکہ گزشتہ سال بہت ڈس اپوائنٹنگ رہا، ریونیو کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوا، اب 7.1%، 5.5 ٹریلین کے ساتھ فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ آپ اگر نہیں پورا کر پائے تو بہت زیادہ ہو جائے گا ڈیفیسٹ۔ دیکھیں شاذی صاحب، پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں اور اپنی پوزیشن کو واضح کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا، میں جو بنیادی خامیاں پاکستان کے قانون کی واضح کرتا تھا، جیسے میں نے پریزمپٹیو ٹیکس کو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی ٹیکس بیس کو نہیں بڑھنے میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ پراپرٹی ویلیویشن، پارکنگ لاٹ تھا ان ٹیکس بنی کا، اور جو پلاٹ کی بائنگ اینڈ ٹریڈنگ تھی وہ بہت پاکستان کے لیے مسئلہ تھا۔ تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ہم نے ایک روایت ڈالی تھی فائلر اور نان فائلر کی۔ ابھی آپ نے ایک بات کی، میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو ایک امپریشن جا رہا ہے نان فائلر کی جائیداد خریدنے کی جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ حماد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ختم کر دی ہے، مگر اگر آپ انکم ٹیکس کا 10 شیڈول پڑھیں تو ہم نے ایسا قانون بنایا ہے کہ اب تقریباً نان فائلر ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ اور یہی اگر آپ اس بجٹ کو غور سے پڑھیں گے تو یہ اس بجٹ کی سب سے اہم تجویز ہے۔ پاکستان میں اس وقت صرف 19 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، جس میں سے 6 لاکھ ٹیکس پیئر جو ہیں وہ سیلری والے، تو 12 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں۔ اور ہم نے ایک قانونی چیز پیدا کی تھی، اس کا نام نان فائلر تھا، اور وہ نان فائلر جو ہے ٹیکنیکلی ہم نے لیگلائز کر دیا تھا نان فائلر کو۔ اب آپ 10 شیڈول پڑھیں گے تو وہ ہم نے پورا سسٹم ختم کیا ہے اور فائلر نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر دی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جس کو ٹیکس ادا کرنا ہے اور وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا، تو جو اماؤنٹ جو ٹیکس کٹا گیا ہے وہ اس کی پروویژنل انکم ہوگی، اور وہ تقریباً اگر آپ شیڈول کو غور سے پڑھیں گے، میں آپ کو واضح کر سکتا ہوں، تو وہ اتنا مشکل ہے کہ اب جو آدمی جس کو ٹیکس ادا کرنا تھا وہ نان فائلر رہنا اس کا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ بجٹ کی مجھ سے پوچھیں گے کہ بجٹ کی سب سے اہم تجویز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایسے تمام حضرات جن کو ٹیکس کا ریٹرن فائل کرنا تھا اور وہ فائل نہیں کر رہے تھے، اگر وہ اب اگر اس لا کو قانون کو پوری طرح پڑھیں گے تو اب ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ نان فائلر رہیں۔ اور یہ امپریشن دینا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کوئی نان فائلر کی ٹیکس ایگزیمشن ختم کر دی ہے، وہ اس طرح سے صحیح نہیں ہے۔ اب نان فائلر رہنا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس بجٹ کو غور سے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو یہ ایک بہت اس کے پیچھے ایک ڈیپ فلاسفی ہے۔ وہ فلاسفی یہ ہے کہ ہم پیسیو انکم لائک رینٹل انکم، انٹرسٹ انکم، جو کہ پیسیو انکم ہے، اس پہ ہائر بریکٹ میں غریب آدمی کے لیے نہیں، اس کا ریٹ ہم نے بڑھا کر نارمل انکم کے برابر کر دیا ہے کہ وہ پیسیو انکم ریٹ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات اس کے اندر وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہو تو اس میں ایک چیز ڈالی گئی ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے کبھی کسی قانون میں، کسی انکم ٹیکس قانون میں، اسٹیٹس قانون میں کسی افسر کے خلاف کوئی اجازت نہیں تھی اس قانون کے تحت، وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ پانچویں بات جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ اس بجٹ کے اندر ہم نے یہ پروویژن ڈالی ہے کہ جو لوگ ایمنیسٹی میں آئیں گے، اگر کچھ لوگوں کو ایک طرح کا لوگوں کو تھوڑی بدگمانی تھی کہ شاید کوئی پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، ہم نے اسپیسیفک پروویژن ڈالی ہے اس فائنانس بل کے اندر کہ جو آدمی ایمنیسٹی اسکیم اویل کرے گا یا ڈیکلیریشن اسکیم اویل کرے گا، اس کو کسی قسم کی پروسیڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ڈیکلیریشن لا میں لکھا ہے اور اس کو ہم نے ریٹریٹ کیا ہے ان آور انکم ٹیکس لا۔ اور پھر یہ بھی اس میں ساتھ میں لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو انفارمیشن ہے وہ کانفیڈینشیل رہے گی اور کانفیڈینشیل انفارمیشن کو آپ لیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہم نے بہت سارے آئٹم کو اسٹیٹ ٹیکس میں 3rd شیڈول میں لے کے چلے گئے ہیں۔
اب اگر سیل ٹیکس تھرڈ شیڈول وہ آئٹم ہوتا ہے جہاں مینوفیکچرر سے ریسیو کرتے ہیں ٹیکس آن دی ریٹیل پرائز. یہ وہ آئٹم ہے جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاؤن اسٹریم جو ٹریڈ ہے وہ ٹیکسیبل لمٹ میں نہیں آ رہی تھی, تو وہ ہم نے ان کو سیل ٹیکس رجیم میں مینوفیکچرنگ اسٹیج پہ سیل ٹیکس کیا ہے. کاٹیج انڈسٹری کی جو ایگزیمپشن تھی وہ ابیوز ہو رہی تھی, وہ ہم نے اس کو صحیح کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ پوری میری پوری گفتگو اگر میں سمیٹوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے کوشش کی ہے پرسنلی اور ہماری ٹیم نے کوشش کی کہ ہم کسی ایکسیپٹ فار سرٹن آئٹم جو چینی ہیں یا ایک دو اور آئٹم ایڈیبل آئل میں آئی ول ایکسپلین ٹو یو, کسی اور کوئی ایسا آئٹم جو غریب آدمی سے ریلیٹ کرتا ہے اس پہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگایا جائے. اور یہ جو ٹیکسیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ میں مفتاح اسماعیل صاحب آپ بہت حیرت کرتے تھے مفتاح اسماعیل صاحب کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 4,400 ارب روپے ان سے کیوں نہیں جمع ہو رہا ہے. اب شبر زیدی صاحب آئے ہیں اور 5,500 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمع ہو سکتا ہے یا آپ کو خدشات ہیں؟ دیکھیں, مجھے خدشات نہیں ہیں, مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوں گے. اللہ کرے ہو جائیں, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نہیں ہوں گے. دیکھیں, یہ وہ حکومت ہے جو اس نے اس سال 4,000 ارب روپے جمع کرے جو ہم نے پچھلے سال کرے تھے. 20 سال بعد پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ اس حکومت نے پچھلے سال کے اس سے زیادہ نہیں بڑھایا. اب شبر آ گئے ہیں, بڑے ہوشیار آدمی, اچھے آدمی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ یہ کس کمپنی کے اندر مجھے بتائیں کہ 40% ریونیو بڑھ جاتا ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 39% ریونیو بڑھائیں گے, 39% ٹیکس بڑھائیں گے اس وقت جب کہ اکانومی ریسیشن میں ہے, جب آپ کی گروتھ 3% سے نیچے ہے. اور ایسے کوئی میجرز مجھے نظر نہیں آئے ٹیکس کے اندر کہ جس کے اندر 200-400-500 ارب روپے سے زیادہ کے میجرز ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے وہ بند کر دیا, زیرو ریٹنگ بند کر دی, چلو آپ ان کو ریفنڈ بھی وقت پہ نہیں دیں گے تو 150 ارب روپے مل جائے گا. آپ نے ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا جن کی تنخواہ 50,000 روپے ہے. آپ سوچیں شاہزیب بھائی کہ 50,000 روپے کے اوپر آپ اگر تنخواہ لے رہے ہیں تو بچوں کی فیس بھریں گے, بجلی کا بل جو ابھی ایگزاجریٹڈ آ رہا ہے وہ بھریں گے, گیس کا زیادہ بل بھریں گے, اپنی والدہ کی دوائیاں لیں گے, پیٹ میں کھانا دیں گے. مطلب یہ 50,000 روپے کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے 35% تک ٹیکس کر دیا ہے بزنس اور سیلری انڈیویجولس کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے بہت ایویژن ہوگی. کچھ میجرز اس میں اچھے ہیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ 4700, 4600, 4700, 4800 ارب روپے سے زیادہ ریونیو جمع ہوگا. لہٰذا جو 7.1% یہ بجٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے 9.1% کی, جس سے کہ یہ نہ صرف فسکل ڈیفیسٹ بہت برا ہو جاتا ہے. مطلب یہ 3100 ارب روپے کا تو پروجیکشن دے رہے ہیں ود 400 بلین روپیز صوبوں کی سیونگ سے. ویسے تو وہ 3500 ارب روپے کا فیڈرل گورنمنٹ ڈیفیسٹ کرے گی, اور اگر یہ 1500 ارب روپے جمع نہیں کر سکتے, جس کا مجھے یقین ہے کہ نہیں کر سکیں گے, تو 700-800 ارب روپے اگر اور ڈیفیسٹ ہو جائے گا تو یہ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کی تمام مطلب کسی 2 سال کے برابر ہو جائے گا. مطلب 4,000 ارب روپے کا آپ ڈیفیسٹ کریں گے تو یہ پتہ نہیں اس سے کیا مہنگائی آئے گی اگر آپ پیسے نہ بھی چھاپیں. اب مجھے پتا ہے کہ IMF نے ان کو کہا ہے کہ اب مزید نوٹیں نہ چھاپو, لیکن اگر آپ پیسے نہ بھی چھاپیں تو 4,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ جو ہوگا, ناٹ بیکاز کہ انہوں نے ایفرٹ کم تھا شبر بھائی کا اور FBR کا, لیکن یہ ڈیفیسٹ سسٹین نہیں کر سکتی یہ اکانومی. آپ نے ایک دم اکانومی کو ٹیل سپن میں ڈال دینا ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ 5.5 ٹریلین کے ساتھ اگر 7.1% ہے شبر زیدی صاحب, یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے. شاہزیب صاحب, میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی بات, ساری باتیں جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں مفتاح صاحب. ہم دونوں اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں. میری جو بنیادی جو کوشش ہے اور جو میری بنیادی بات وہ ایگری کریں گے کہ میں نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے, اگر آپ دیکھیں ایکسیپٹ فار اے ویری فیو کیسز, میں نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے کہیں پہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس کی بہت زیادہ ٹیکس لینے کی کوشش نہیں کی ہے. سوال یہ مشتاق صاحب سے میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ایویژن نہیں ہے؟ اگر ٹیکس ایویژن والے سے میں لے سکا, میں یہ نہیں کہتا میں ضرور لے سکوں گا, اگر میں لے سکا اور کامیاب ہو گیا تو یہ 5,500 ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہمیں مفتاح صاحب کو مجھے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان میں پوٹینشیل فور ٹیکسیشن ہے اتنے اماؤنٹ کی یا نہیں ہے. اگر اس اماؤنٹ کی پوٹینشیل ٹیکسیشن نہیں ہے, یس وی ایگری ود دس, مگر ہم دونوں اس بات سے ایگری کریں گے کہ پوٹینشیل ٹیکسیشن ہے اور ٹیکس ایویژن ہے. میں مفتاح صاحب سے شیئر کر سکتا ہوں آ کے انفارمیشن کہ کون سی انڈسٹری ہے جو کن ان رجسٹرڈ سیل کو بیچ رہی ہے جو کسی ٹیکس ریٹ میں نہیں ہے. اگر آپ میرے اس فائنینس بل کو غور سے پڑھیں تو میں نے کمیشن اور ڈیلر کے ٹیکسیشن کو ایک ٹیکسیشن کی ہے. کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب سوالات اٹھا کے پتہ نہیں وہ پھر چلے گئے ہیں, شاید آپ کی باتوں کا ان کے پاس جواب نہیں تھا, وہ
چھوڑ کے چلے گئے. تو میں ہی سوال کر لیتا ہوں, آپ نے سوال کی بات کر دوں میں. کامران صاحب مجھے موقع دیں پلیز مجھے موقع دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے پیسے لینے جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ پاکستانی یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے پاس ٹیکس کا پوٹینشیل 6,000 یا 7,000 بلین کا ہے یا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک گیپ ہے جو ہم ریکور نہیں کر سکتے, تو ہمیں سارے پاکستانیوں کو مل کے اس گیپ کو کور کرنا ہے. ایک ایشو یہ ہے, میرے دو سوال ہیں اس پر. شبیر صاحب مہنگائی کی طرف جائے گا. مجھے دو سوالوں کا موقع اس میں دیجیے گا. ایک تو آپ نے, کیونکہ اگر آپ ٹارگٹ نہیں پورا کر پائے, جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آج پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے پیسے پرنٹ نہیں کرائیں گے, تو پھر آپ کو پرنٹ کرانے پڑ جائیں گے. آپ خود کہتے تھے کہ آپ کو لگتا ہے 4.8 ٹریلین یہ جمع کر پائیں گے. آپ ایف بی آر چیئرمین ہیں, پازیٹیو ہیں. شادیب یہ سیکنڈری بات ہے نا, کہ یہ تو پھر اگلی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے آج ہم نے یہ اپنا میچ شروع کیا ہے. ہمیں میچ کھیلنے کے لیے سٹارٹنگ بالنگ دیں. ہم نے آپ نے ہمارا بجٹ دیکھ لیا. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا, مجھے کوئی ایک میجر بتا دیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے. فار ایگزامپل انہوں نے سیلری کی بات کی ہے, میں سیلری پہ ایکسپلین کر دوں. میں نے سیلری پہ 6 لاکھ پہ ٹیکس نہیں لگایا ہے. سیلری پہ ٹیکس 6 لاکھ پہ زیرو ہی ہے. 6 لاکھ سے 12 لاکھ والی جو انکم ہے اس پہ صرف 2.5% ٹیکس ہے. وہ اس لیے لگایا ہے کہ وہ آئٹم اندر فائلر کے نیٹ میں آ جائے اور اس کی ادر انکم ہو تو وہ کور ہو جائے. 6 لاکھ پہ ٹیکس نہیں بڑھایا گیا ہے. اچھا, دوسری بات جو نان سیلری انکم ہے اس کو ہم نے اس لیے بڑھایا ہے. آپ میری اسپیچ پڑھیں حماد صاحب کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کاروبار ہو رہا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں اور نان کارپوریٹ سیکٹر میں, اس میں فرق کو کم کیا جائے. آج ایک آدمی کاروبار کرتا ہے ایز اے انڈیویجول, تو اس کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 20% کے قریب تھا پہلے. اور جو ایک آدمی کمپنی میں کارپوریٹ کرتا ہے وہ 30% کمپنی میں دیتا ہے, 15% ڈیویڈنڈ پہ دیتا ہے, تو وہ ٹیکس. تو یہ پورا ہم نے پورے پاکستان کو نان ڈاکومنٹڈ اور ڈی کارپوریٹائز کر دیا تھا. تو یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں نے ابھی اس بجٹ کو پوری طرح اس کی جو نیٹی گریٹی ہے, جو اس کی اکنامک سینس ہے, جو اس کی اکنامک ریشنل ہے, اس کو ہم بیٹھ کے سمجھیں. اور پھر ہمیں تجویزیں ہم ماننے کو تیار ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوالات اٹھ کے چلے گئے. جب آپ نے جوابات دیے تو مفتاح اسماعیل صاحب نہیں سامنا کرنا چاہ رہے تھے. میرے خیال ہے آپ کے جوابات کا ہمارے ساتھ سراج قاسم تیلی صاحب موجود ہیں. تیلی صاحب, انڈسٹری کیسے لے رہی ہے اس بجٹ کو؟ ظاہر ہے شبر صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہے, 5.5 ٹریلین, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح میجرز لیے ہیں, درست سمت میں ہم جا رہے ہیں, اس نظام کو ٹھیک کرنا. انڈسٹری کیسے لے رہی ہے؟ شاہ زیب, سب سے پہلے تو تھینک یو, آپ نے اچھے شبر زیدی کے ساتھ مجھے بٹھا دیا ہے. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے محنت تو ضرور کی ہے, اس کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے. مگر یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ کوئی بھی کسی پہ بھی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے یا ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگا رہے. مگر انڈسٹری میں بہت سی جگہ پہ انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں. انہوں نے شوگر پہ ٹیکس بڑھایا ہے, انہوں نے سیمنٹ پہ لگایا ہے, انہوں نے بیوریج پہ لگایا ہے, انہوں نے زیرو ریٹڈ ختم کیا ہے. یہ ساری انڈسٹریاں ہیں جو افیکٹڈ ہوں گی, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان کا بیانیہ یہ ہے کہ بھائی ہم عام آدمی کو افیکٹ نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب شوگر پہ, اگر آپ نے دیکھا ہو جس وقت حماد اظہر تقریر میں اس نے کہا کہ 8% سے 17% کیا ہے اور 3 روپے 65 پیسے صرف کے جی بڑھے گا, تو یہ 3 روپے 65 پیسے کیا شوگر غریب آدمی چائے میں مٹھائیوں میں استعمال نہیں کرتا؟ تو یا تو یہ بات نہ کرے کہ ہم نے ٹیکس ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں عام آدمی کو افیکٹ نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بھی ٹیکسز لگائے ہیں, آیا انہوں نے یہ کبھی سوچا ہے کہ وہ انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنا ٹیکس بڑھائے گی؟ شبر کو پتہ ہے بیوریج انڈسٹری کتنا ٹیکس دے رہی ہے, 100 ارب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے. انہوں نے اس پہ ایف ڈی بڑھایا ہے. اچھا, یہاں بھی ایک پرابلم ہے. تقریر میں حماد نے کہا کہ 11.5 سے 13 کیا ہے, اور فائنانس بل کہہ رہا ہے 14% ہے, وچ از کریکٹ, آئی ڈونٹ نو. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی پاس آن ہوگا, ہر چیز پاس آن ہوگی. سیمنٹ کا بھی ٹیکس پاس آن ہوگا, شوگر کا بھی پاس آن ہوگا. تو یہ سارا بوجھ اس جگہ پہ جائے گا جہاں کنزیومر کو جائے گا نا. تو پہلے سے یہ کریکشن کر دیں, یہ نہ کہیں کہ ہم نے وہ ٹیکس لگایا ہے جو عام آدمی کو نہیں جائے گا. میں جواب دے دوں, میں جواب دوسری. جی, میں شبر صاحب کو موقع دیجیے گا, جواب دے دوں پلیز. جی.
میں سراج قاسم شبر جواب دے گا یا میں پہلے بولوں؟ باتوں سے ایگری کرتا ہوں، مگر میں پورا ایکسپلین کر دوں میں، پھر میں آتا ہوں، میں بات باری باری کرتا ہوں۔ دیکھیں ریڈ بیوریج پہ جو ٹیکس ہے وہ 13 ہے، وہ 14 کا جو ہے وہ ہم صبح کلیریفائی کر دیں گے اس کو، وہ 11:30 سے 13 پہ ہے، وہ اس میں وہ ہم کلیریفائی کر دیں گے۔ تو فائنانس بل کو ٹھیک کر لینا بھائی، شوگر پہ اگر آپ فائنانس بل میں کریکشن نہیں کروا میں لیں۔ شوگر پہ آتا ہوں، شوگر کے سر میں شوگر پہ پہلے آتا ہوں۔ 3.64 کا جو انکریز ہے، شوگر 8 نہیں تھا، شوگر 11 تھا۔ شوگر پہ 8% ٹیکس تھا، پھر 3% فردر ٹیکس تھا، 11 تھا، 11-17 کیا گیا۔ ہم نے شوگر انڈسٹری کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے شوگر کے سبسیکوینٹ ڈیلرز کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے پورے سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے۔ وہ جو اس کا ڈاؤن اسٹریم سیکٹر ہے وہ ٹوٹلی انڈاکومنٹڈ ہے، اور وہ ایکچولی پرائس شوگر کی وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس سسٹم کو دیکھنے کے بعد ہم نے 17% کا ٹیکس ایک یورو ریٹ لگایا ہے، اس سے چینی کی قیمت ہم نے تو ایگریسولی آپ کو بتا دیا 3 روپے بڑھے گی، مگر اگر آپ پورے سسٹم کو اسٹڈی کریں گے تو میرا یہ ویو ہے کہ جو شوگر کے سسٹم کے اندر ہم کریکشن لانے والے ہیں وہ ہم ایک میں بات واضح کر دوں سراج قاسم تیلی صاحب کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم نے 1-2 بڑے امپورٹنٹ میجر کیے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ پاکستان میں لوکل انڈسٹری کو ہم نے بہت بڑا بینیفٹ دیا ہے کہ ہم نے 1600 لائنز جو ہیں ٹیرف لائنز ہیں ان پہ را مٹیریل کی ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی زیرو کر دی ہے۔ 1600 ٹیرف لائنز، 16 ٹیرف لائن کا مطلب ہوتا ہے جو تقریباً بے شمار آئٹم ہے، تقریباً ہر آئٹم کا ریٹ اب زیرو ریٹ ہے۔ تو انڈسٹری کا بنیادی مطلب جو ایشو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہے، وہ تو پرائس میں جو افیکٹ ہے وہ کسٹم ڈیوٹی اور سٹلس ملا کے آتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے بیلنسنگ کی ہے فرام دی کسٹم ود دی ٹیکسیشن، تو یہ کہنا کہ ہم نے ہر چیز پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے وہ غلط ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا تھنگ آن دا شوگر، اب یہ جو پورا اسٹرکچر ہم نے بنایا ہے وہ پورے شوگر انڈسٹری کو دیکھ کے بنایا ہے۔ اگر آپ اس ایکٹ کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ کمیشن کو ہم نے ایڈ بیک کر دیا ہے اگر بندہ ایکٹیو ٹیکس پیڈ لسٹ میں نہیں ہے، اور ڈیلر کمیشن کو ہم نے ڈیم انکم بنا دیا ہے اگر وہ ٹیکسیبل نہیں ہے۔ ہم نے شاہزیب صاحب یہ دیکھا ہے پاکستان کی ہر انڈسٹری کو انالائز کیا ہے بیٹھ کے کہ پاکستان میں ساری بڑی انڈسٹریز گراس سیل ٹیکس دے رہی ہیں اور ان کی بلک سیل جو ہے وہ انرجسٹرڈ پرسن کو ہو رہی ہے۔ تو ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ پاکستان میں سارا برڈن آف ٹیکس جو ہے وہ مینوفیکچر کو ڈلا ہوا ہے، اور نیچے والی ڈاؤن اسٹریم ٹیکس جو ہے وہ نیچے نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ پوری ایک پالیسی پیراڈائم ہے۔ اوور آل انڈسٹری کا فائدہ ہی ہوگا نا اگر ایڈوانٹیج لے رہے ہیں مختلف ٹیکس نظام کی خامیوں کا دوسرے لوگ، تو انڈسٹری کا فائدہ ہی ہے اگر اس ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کر دیا جائے جو شبر صاحب کر رہے ہیں۔ تیلی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آئیے۔ جی صاحب اگر اسٹریم لائن کر رہے ہیں ٹیکس کے نظام کو کہ جو ایگزیمپشنز ہیں اس کا فائدہ غلط طریقے سے نہ لیا جا رہا ہو اور باقاعدہ طور پر ایکسپورٹ انڈسٹری کو ایکسپورٹ پر فائدہ ہو رہا ہو، اور تو یہ اگر اسٹریم لائن کر رہے ہیں تو اوور آل انڈسٹری کو اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ٹیکس چوری کو بھی روک لیا جائے، جو انسینٹیوز کا یا ایگزیمپشنز کا فائدہ لیتے ہیں اسے بھی کنٹرول کر لیا جائے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شبر ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں ایویژن ہوتی ہے، تو میرے بھائی ایویژن کو پکڑنا ان کا کام ہے، ایف بی آر کا کام ہے، اور ایویژن جو ہوتی ہے وہ ایف بی آر کی ملی بھگت سے ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کرنی ہے، ہمیں نہیں کرنی۔ نمبر 1 نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں، ایک بات تو ابھی آپ کنفرم کر دینا کہ یہ عام آدمی پہ اس کا اثر آئے گا، یہ بات نہ کریں کہ نہیں آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جو کہہ رہے ہو جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں سمجھ کے لگائے ہیں، تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ انڈسٹریاں افورڈ کر سکتی ہے؟ اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے زیرو ریٹڈ ختم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اس میں کریکشن کرنے تھے، اس میں جو خامیاں تھیں لوکل سیلز وغیرہ کی جو آپ کہتے تھے وہ ضرور ٹھیک کرتے، مگر کمپلیٹلی ختم کرنے سے اگین آپ نے وہ پینڈورا باکس کھول دیا کہ ریفنڈ لو دو۔ اس میں یا تو آپ اپنی میکینزم پوری ابھی ڈیفائن کر دیں کہ ان کو پیسے واپس کس طرح ملیں گے، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور یہاں اپسیٹ نہ ہو لوگ اور کام ان کا جاری رہے۔ جی شبر جی صاحب میں اس پہ ایکسپلین کر دوں ذرا پلیز۔ دیکھیں اچھا میں پہلے ایکسپلین کر دوں زیرو ریٹنگ، وہ پلیز زیرو ریٹنگ کے بارے میں واضح کرتا ہوں کہ یہ واضح بات نہیں ہے۔ دیکھیں زیرو ریٹنگ میں ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم اور سب ہر بندہ یہ ایگری کر رہا ہے
کہ پاکستان میں زیرو ریٹنگ سیکٹر کا سیل لوکل بھی ہے اور ایکسپورٹ بھی ہے، اور ایکسپورٹ سیل تو اس کو سارا جتنا بھی ٹیکس دے گا وہ ریفنڈ ہو جائے گا، اور لوکل سیل ٹیکس ہوگا، مگر یہ سب ایگری کرتے ہیں اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں، اور یہ بھی بات مانتے ہیں کہ ہر ایک کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کمپوزٹ ہے، یو کان سیپریٹ کہ کون سی مل اسپننگ آگے ایکسپورٹ کرے گی، کون سی مل آگے لوکل سیل کرے گی، یہ سب ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو مسئلے ہیں اس کے اوپر۔ پہلی بات، ہمیں لوکل پہ ٹیکس کرنا ہے 17% پر، کیونکہ اگر لوکل کا جوس 17% پہ ٹیکس ہو رہا ہے، لوکل کی فارماسیوٹیکل جو لوکل کی عام چیزیں 17% ٹیکس ہو رہی ہے، تو ٹیکسٹائل کا ریٹ لوور کیوں ہو یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، اس لیے لوور ریٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو لوکل سیل تو 17% پہ ٹیکس ہونا ہے۔ اب اگلا سوال یہ رہ گیا کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کا ریفنڈ میں دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا، میرے ہاں کرپشن ہوگی اور میری لوگ کرپشن کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میں ریفنڈ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکوں، یہی خدشہ میرا خیال ہے ظاہر کر رہے ہیں سرکار قاسم دہلی صاحب، مگر میں نے اس پہ یہ بات آپ کو واضح کی ہے کہ یہ آج ہم نے فائنانس بل میں اس کا سن لیں میری بات، ڈیوٹی ڈرا بیک کا میکینزم ڈیزائن نہیں کیا ہے، ہم وہ میکینزم جو کہ تمام انڈسٹریل اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے کریں گے، ہم بنگلہ دیش کا نظام لانا چاہتے ہیں جو بنگلہ دیش میں ہے، چائنا میں ہے، کہ ہم ایکسپورٹ کے ٹائم پر ریفنڈ دے دیں اور اس کو ایڈجسٹ کر لیں، اور اس کے لیے ہم آج بھی اوپن ہیں، مگر ہم نے زیرو ریٹنگ ختم کی ہے، یہ غلط ہے، ہم نے زیرو ریٹنگ کا ریفنڈ آج بھی موجود ہے، وہ لے کے جائیں گے، یس وہ ٹائمنگ لیگ، اس کا میکینزم، وہ سارا ہم موجود ہیں یہاں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم لوکل سیل آف ایکسپورٹ انڈسٹری کو ایگزیم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، ہمیں یہ بھی ماننی چاہیے کہ اس زیرو ریٹنگ کے دھارے میں اور زیرو ریٹنگ کے سارے سلسلے میں لوکل کے ریفنڈ ایڈجسٹ ہو رہے تھے اگینسٹ دی ایکسپورٹ آف دی ایکسپورٹ سیکٹر۔ میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2017-18 میں سیل ٹیکس میں ہم نے 13 بلین کے زیادہ ریفنڈ دے دیے ہیں، بنسبت سیل ٹیکس ہم نے ریکور کیا ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ ریفنڈ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو ہمیں سیٹل کرنا ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صاحب اگر تلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں شبر صاحب کہ ریفنڈ کا مسئلہ حل کریں گے، اور جو لوکل سیلز مختلف انڈسٹریز کی بڑھ گئی تھی وہ بھی ایکسپورٹ کا فائدہ اٹھا کے اگر یہاں پر لے رہے تھے، اس ٹیکس انسینٹیو کا فائدہ جو کہ صرف ایکسپورٹرز کے لیے ہے، ایک تو یہ کر دیا گیا۔ دوسرا، کیونکہ جنرلی آپ کا تعلق انڈسٹری سے ہے، پاکستان میں بلیک اکانومی اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ابھی پراپرٹی کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ہاؤسنگ جو ہے اس کو مین سٹریم کرنا، بائنگ سیلنگ کے اوپر، وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریفارمز کی طرف ایک قدم ہے حکومت کی طرف سے؟ پوچھ لو، ان سے بات کر رہے ہیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں جہاں تک پراپرٹی کا واسطہ ہے، یہ اسکیم ان کی جو موجود ہے، یہ اسکیم بعد ان کو کلیکٹر ویلیو، ایف بی آر ویلیو ختم کر دینی چاہیے اور مارکیٹ ویلیو پہ آ جانا چاہیے، ورنہ تو فائدہ کوئی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان نے کل صبح جو میسج دیا صبح 9 بجے، مجھے افسوس ہوا، یہ میسج ان کو دینا چاہیے تھا شام کو 7-8 بجے پرائم ٹائم پہ، پرائم منسٹر ہے۔ نمبر 2، ایک جو چیز ابھی شبر بھی کہہ رہا تھا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے عمران کو، یہ اسپیچ جو انہوں نے کی یا میسج دیا اس میں اگر یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی گورنمنٹ ایجنسی، ایف آئی اے، نیب یا ایف بی آر، ان لوگوں کو جو ڈکلیئر کریں گے بے نامی اسکیم میں، ان کو تنگ نہیں کریں گے، شبر صاحب کہہ رہے ہیں، کریں گے تو حکومت ایکشن لے گی۔ شبر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ڈاکیومنٹ کا حصہ بنایا ہے اس کو، کہ کوئی کارروائی، کوئی سوال ایمنسٹی کے حوالے سے نہیں کے بعد نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اس کو ذرا ایڈورٹائز کرے نا، اس کو ذرا آگے پبلک کو بتائے نا۔ چلے آج ابھی بتا دیا شبر جدید صاحب نے ڈاکیومنٹ کیسا بھی بنا دیا۔ شبر جدید صاحب، مگر وزیر اعظم نے کوئی 2 دفعہ اپیل کر دی ہے، کیا ایمنسٹی کا رزلٹ بہت اچھا نہیں آ رہا؟ اپیل میں یہ کہنا تھا، اس اپیل میں شاہ صاحب یہ کہنا چاہیے کہ میں ایف آئی اے، ایف بی آر، نیب کو بھی کہتا ہوں کہ تنگ کریں گے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ یہ پچھلی ایمنسٹی کے بعد کچھ تنگ کیا گیا تھا لوگوں کو اور ان کو یہ اعتراض تھا، مگر شبر جدید صاحب یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا کسی کو اب تنگ نہیں کیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اپیل میں بھی وزیر اعظم کریں۔ شبر جدید صاحب، ایمنسٹی کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق آ رہا ہے؟ وزیر اعظم نے 2 دفعہ اپیل کی ہے۔ یہ سمجھا رہا ہوں، کیسے بولوں یار؟ ابھی تک کیا آیا ہے شبر بتائے نا ہمیں۔ نہیں وہ
आई थिंक शबर साहब को आवाज़ ही जा रही है, मगर तेली साहब, अगर इकोनॉमी को रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, मईशत को रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, तो उसकी आपको कहीं ना कहीं इब्तिदा नज़र आती है, क्योंकि इस तरीके से तो चल नहीं सकता मुल्क कि टैक्स के प्रॉब्लम रहे। जी, इब्तिदा है, ये कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मगर जहाँ जहाँ मिसिंग पॉइंट्स हैं दे हैव टू करेक्ट इट। मेरा पॉइंट ये है, इसलिए कि हम भी ये होप में बैठे हुए हैं ना। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्कीम आई है, स्कीम के बाद प्रॉपर्टी में कलेक्टर वैल्यू और एफबीआर वैल्यू के लिए कोई जगह नहीं है, और इसके लिए इन्हों को मेक श्योर करना चाहिए कि टैक्स रेट, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कम कर दे, इतनी कम कर दे और मार्केट वैल्यू पे रजिस्ट्रेशन करवाए, जब जाके काम सही होगा। जी शबरी साहब, इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं तेली साहब के एक इब्तिदा है। देखिए मेरी बात, मैं इसको एग्री करता हूँ। हमने आज भी अनाउंस किया है कि हम मार्केट वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं इसको। हमने पंजाब गवर्नमेंट की और सिंध KP के गवर्नमेंट की मीटिंग की है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की है कि स्टैम्प ड्यूटी को बैलेंस करें, और अब ये मैकेनिज़्म जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हम नियरेस्ट, जो FBR वैल्यू है वो नियरेस्ट टू द मार्केट वैल्यू लेकर आ गए हैं। और हमने 1 साल का ट्रेडिंग गेन जो ओपन प्लॉट में था वो भी ख़त्म कर दिया है, कि प्लॉटों में जो कारोबार हो रहा था वो भी ख़त्म हो रहा है। तो मैं शाज़िब साहब ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बताया जाए कि कहाँ हमसे कमी बेशी हुई है, तो हम उसे करेक्ट कर लें। मुझे अभी तक कोई वाज़ेह कमी बेशी नज़र नहीं आ रही। रेट के बारे में, रिफ़ंड में मैं सिराज खान साहब की बात से एग्री करता हूँ। हमें रिफ़ंड मैकेनिज्म ऐसा एग्री करना पड़ेगा कि ना उन लोगों का कैश स्टकअप हो, ना हम गलत रिफ़ंड दें। जो दुनिया में वाज़ेह इंतज़ाम है उस पर हम चलें और हम एक बेहतरीन सिस्टम है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में शायद पहली मरतबा हमने ये कानून में डाला है कि कोई टैक्स ऑफिसर अगर ज़्यादती करेगा उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, और जो टैक्स ऑफिसर मिलकर ज़्यादती करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। ये पहले कभी किसी कानून में नहीं था। तेली साहब ये कह दिया। अब मुतमईन है आप? जो मैं आखिरी बात और कह दूं कि मैंने, आप इस गौर से पढ़ लीजिएगा इस कानून को। हमने एक ऑटोमेटेड इंटरपर्सनल टैक्स सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके अंदर। हम एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं विद इन FBR और आउटसाइड FBR, जो सिस्टम के अंदर हो या रहते हुए कोई ऐसा निज़ाम वाज़े करेंगे जहाँ तमाम ऑटोमेशन होगी और इम्पर्सनल स्किल होगी। जो शिकायत आम तौर पे हैरेसमेंट की होती है वो ख़त्म होगी, और वो हमने लॉ के अंदर डाल दिया है। मतलब हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी दोबारा इस बात को रिट्रेट कर रहा हूँ कि मुझे वो बताया जाए कि कहाँ पे आके हमसे कोई कमी बेशी हुई है तो हम उसको करेक्ट करें, और हम लोगों से, जो लोग समझदार हैं, हम उनसे माफ़ी दशरा ले सकें। जी तेली साहब, लास्ट कॉमेंट का ये है, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ शबर से कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर FBR का गलत करे, नाजायज़ करे, किसी को तंग करे, तो उसके खिलाफ भी हमारे पास राइट होना चाहिए FIR काटने का। ये नहीं होना चाहिए कि उसको माफ हो और हमारे ऊपर राइट दे दिया। सर आपको राइट दे दिया सर, अगर ये कानून आपने बना दिया है तो बहुत वेरी गुड। आई एम हैप्पी। सर में राइट दे दिया आपको। शबरी साहब बहुत शुक्रिया। तेली साहब, आपका पहली दफ़ा पाकिस्तान के कानून में राइट दे दिया सर। वैसे मैं शुक्रिया करते हुए, मगर शबरी साहब, एमनेस्टी स्कीम का रिस्पांस आपकी तवक्कात के मुताबिक आ रहा है? अभी तक क्या है? एमनेस्टी मेरी तवक्कात से बहुत अच्छा आ रहा है। इस पे बता दें कि अभी तक पहली बात हम उसको लीक नहीं करना चाहते, ना हम खुद देखना चाहते। देखिए, एमनेस्टी स्कीम के सिलसिले में मैं एमनेस्टी स्कीम नहीं कहता, मैं सिर्फ डिक्लेरेशन स्कीम कहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था ये हमने टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं रखा, और मैं तमाम लोगों को ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बैंकों की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला हमें तकरीबन मिल चुकी है, हमें प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, हमें जो गैस कलेक्शन की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। हम ये नहीं चाहते कि कोई सख्ती कमी बेशी हो और ऐसी सख्ती हो, और हमने इसीलिए ये लोगों को चाहिए कि दरमियान में ईद थी, उसमें हमने लोगों को प्रेशराइज़ नहीं किया। अब कल से इंशाल्लाह ताला बजट से मैं फ़ारिग होऊंगा और हम आपके सामने आएंगे, हम बताएंगे कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस लेवल की इन्फॉर्मेशन है। हमने एक और सहूलत भी शुरू की है जो कल इंशाल्लाह परसों में आपको वाज़ेह हो जाएगी, कि हमने एक लोगों को रियायत ये दी है कि वो नादरा के सेंटर में जाके ये देख सकें कि उनकी कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पर है। अगर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो ऐसी ट्रांजैक्शन वो समझते हैं उनकी है, तो वो फिर उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उन्हें एमनेस्टी में आना चाहिए। उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम एक विंडो खोलने लगे हैं, हमारे पास विंडो खोल जाएगी कि हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो किसी आदमी ने टैक्स नहीं दिया वो दे दे। तो ये हम एक विन विन सिचुएशन में खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, ये मेरे लिए टैक्स कलेक्शन
कंजर्वेशन मेजर नहीं है, मगर मैं पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वो इस सिस्टम में नहीं आए, मेरा 10 शेड्यूल पढ़ लें और मेरा जो मैकेनिज़्म है पूरे लॉ को पढ़ लें, शायद मैं कहता हूँ शायद और जो हमारे पास रिसोर्सेज आज अवेलेबल हैं, अब आइंदा ज़िंदगी उस तरह नहीं होगी जिस तरह होगी। हम इस बात पे भी काम कर रहे हैं कि हम बेयरर प्राइस बॉन्ड को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें, तो हम तमाम ऐसे एसेट जो बेयरर को ख़त्म कर देंगे और ये पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन मौका है कि वो सिस्टम के अंदर आ जाएँ। बहुत शुक्रिया, और हम ज़ाहिर गुड लक करते हैं। अगर 5.5 ट्रिलियन का आप रेवेन्यू टारगेट पूरा करते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, मईशत के लिए अच्छा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।